یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہوگا. میں اپنی مخلوق سے نفع لوں یہ نہیں، بلکہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان پر اپنا کرم کروں، ان پر اپنی بخشش کروں. چنانچہ ہر مخلوق کی حاجت اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے. وہی جانتا ہے کس کی کتنی حاجت ہے اور کس میں اس کو راحت ہے. وہ سب جانتے ہیں، سب کو اس کی حاجت کا، اس کی راحت کا حصہ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ اس نے مخلوق کو اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے دیا. اپنی مخلوق کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کا اسباب پیدا کرتے ہیں. مادی اسباب بھی پیدا کریں گے، معنوی اسباب بھی پیدا کریں گے. مادی جب تک دنیا کی زندگی ہے وہ اسباب، اور معنوی اسباب بھی پیدا کریں گے. کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس میں بھی ان کی مدد کریں گے. تو غرض کہ اللہ کی شان تو دینے کے لیے ہے، اس کے خزانے دینے کے لیے، اور تمام بندوں کو، تمام مخلوق کو حاجت مند پیدا کیا تاکہ ہر مخلوق اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے اور اپنی حاجت اپنے اللہ سے پوری کرا. اس میں جنات اور انسان خاص ہے کہ وہ اپنی حاجتوں کو جانتے ہیں. اب ان سے کہا کہ تم اپنے حاجتیں اپنے اللہ سے مانگا کرو، اپنے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو. ایک ایک چیز اللہ سے مانگو. چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک کی ڈلی بھی اللہ سے مانگو. ایک ایک چیز اللہ سے مانگو. مانگنے والوں سے خوش. اللہ کے کرم کی بات ہے کہ وہ اپنے مانگنے والوں سے خوش اور نہ مانگنے والوں سے ناراض. مانگتے نہیں ہیں کہ ہم کو کیا ضرورت ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اکڑ ہے کہ نہیں مانگنا ہے، ہاں کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. مانگنے والوں سے خوش. جو مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے بندہ تو فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں. اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو میں خالی واپس کروں. یہ اللہ کی شانیں ہیں کہ کریمانہ شان ہے، رحیمانہ شان ہے، رافت اور رحمت والی اللہ کی شان ہے. اس لیے دعاؤں کا دروازہ کھول دیا کہ مانگو دعائیں. اور جو دعائیں آسمانوں پر جاتی ہیں ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ ہمارے بندوں کی عرضیاں آئی ہے، ہمارے بندوں کی درخواستیں آئی ہیں تو ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ اکرام دعاؤں کا کیا جاتا ہے کہ دعا بندے کی حاجت بھی ہے اور خدا کی عبادت بھی ہے. دعا میں دونوں پہلو ہیں، بندوں کی حاجت بھی ہے اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے. کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے. غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. دعا کس سے مانگی جائے گی؟ ایک اللہ سے دعا مانگی جائے گی جو زمین آسمان کا پروردگار ہے اور اس کے خزانے اپنے مخلوق کے لیے کہ اس سے مانگا کرو، مانگنے والوں سے خوش ہے. تو دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے. اس لیے دعا مانگنے سے مراد بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا. دونوں باتیں ہوں گی دعا میں. دعا سے مراد ملے گی کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو میں دیا کروں گا. جو کہا کہ مجھ سے مانگا کرو میں دیا کروں گا. ادعونی استجب لکم.
مجھ سے مانگا کرو، میں دیا کروں گا۔ کوئی دعا رد نہیں ہوتی مسلمان کی، جب بھی مانگے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، ہر وقت دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ سے وقت نہیں لینا پڑتا اپنی تاج درخواست کے لیے، جس دنیا میں بڑوں سے وقت لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، دنیا میں بڑوں سے لوگ وقت لیتے ہیں، کچھ اپنا کہنا سننا ہے۔ جی ہاں، یہاں ایسا نہیں، بلکہ ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ماں کو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے، ہاں دعاؤں کے آداب طریقے بھی بتائے ہیں، وہ تو ہے ہی، کہ ہم تو طریقے والے ہیں، آداب والے ہیں، اس لیے وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے کہ آداب بھی سیکھو، طریقے بھی سیکھو۔ باقی مانگنے کے لیے کہ ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز جو بعد جماعت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو دعا سکھائی فرض نماز کے بعد پڑھنے کی، مانگنے کی۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا ہر نمازی کو یاد ہونی چاہیے۔ ہاں، کہ آپ نے ان سے کہا مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ۔ معاذ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ محبت کی فضاؤں میں بات بتائی جاتی ہے، ان کو یہ دعا بتائی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا ہر نمازی کو یاد ہونی چاہیے، اور یہ اپنے نمازوں کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگا کرے۔ میں نے کہا اللہ نے دعا کا دروازہ کھول رکھا ہے اور حکم دے رکھا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، میں قبول کیا کروں گا۔ یہ کہا کہ تم دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں قبول کیا کروں گا۔ تو قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ یوں نے کہا کہ دے دوں گا، ایسا نہیں کہا، میں قبول کروں گا، تمہاری دعا پسند ہے، قبول ہے۔ باقی دینا، کہ دینے میں وہ تمہاری مصلحت کو دیکھے گا کہ یہ چیز بندے کو اس وقت دینی ہے کہ نہیں دینی۔ بہت سی بچے مانگتے ہیں ماں باپ کے پاس، تو بعد مرتبہ دیتے ہیں، بعد مرتبہ نہیں دیتے، کہ ان کی مصلحت نہیں ہے کہ ان کو اس وقت دیا جائے۔ ایسے اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، تو وہ ہماری مصلحت کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے بعد مرتبہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، اور بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ ہاں، کتابوں میں پڑھو گے بڑی تاخیر، تاخیر کی وجہ سے کوئی نا امید نہ بنے اور دعا سے غافل بھی نہ بنے۔ کبھی کوئی چیز تاخیر سے دینی ہے، کبھی کوئی چیز جلدی دینی ہے، یہ حکمت مصلحت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اپنی دعاؤں کا مانگنا کوئی نہ چھوڑے۔ دعا وہاں جمع ہوتی ہے، دعا جمع ہوتی ہے، اس کو رکھا جاتا ہے جمع۔ اگر فوری دینے کی ضرورت سب ہے تو فوری دے دیتے ہیں، نہیں تو اسے جمع رکھتے ہیں، پھر اپنے وقت پر دیتے ہیں۔ اس لیے دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے۔ دعا مقبول بھی ہوتی ہے، مراد دے دیتے ہیں، اور مراد نہیں دیتے تو اس کو محفوظ رکھتے ہیں، جب موقع آئے گا دینے کا تب دیں گے۔ اس لیے ہماری دعائیں محفوظ ہوتی ہیں اور ردی میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ اس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے حدیثوں میں۔ اس لیے آدمی دعاؤں کا ذخیرہ بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت دعائیں سکھائی ہے، اور دعاؤں کا بڑا ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔
نبی ہوتا ہے اپنے دعاؤں میں بھی نبی، نبی اپنی دعوت میں بھی نبی، نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف لاتا ہے، دیندار بناتا ہے، اس میں بھی وہ نبی ہے دعوت میں، اور دعا میں بھی نبی ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف لا کر اللہ سے کیا دلانا ہے، اللہ سے کیا دلانا ہے وہ بھی ہم کو سکھایا کہ میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں دلانے کے لیے، اب تم کو یہ سکھاتا ہوں کہ جب تم اللہ والے بن جاؤ تو یہ مانگا کرو، تو ہم کو اللہ والا بھی بناوے اور اللہ سے پھر بھی دلاوے۔ نبی دائی ہوتا ہے اپنی دعوت میں بھی اپنی دعا میں بھی، اور باپ کی طرح ہوتا ہے، نبی باپ کی طرح، انا لکم مثل الوالد فرماتے میں تمہارے اس لیے ایسا ہوں جیسے تمہارے والد ہوتے ہیں، انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے والد کے راستے، تو باپ اپنی شفقتوں کی وجہ سے کوئی کسر نہیں چھوڑتا اپنے اولاد کے لیے، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ہاں وہ شفقت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت سے بھی آگے، آپ کو تو اللہ نے رحمت بنایا، رحمت بنایا ہے، اور سب کے لیے رحمت بنایا ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومن کے لیے خاص طور سے مومنوں کے واسطے ہمارا نبی بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے ایمان والوں کے لیے، دنیا میں بھی ان کی رحمتوں کے اثرات پہنچیں گے اور آخرت میں آپ کی رحمتوں کے اثرات پہنچیں گے ایمان والوں کو خاص طور سے، تو ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں، تو ہم کو آپ نے دعائیں سکھائی ہیں، دعوت دے کر عبادت سکھائی اور عبادت کے بعد مانگنا سکھایا، اس لیے میرے بھائیو اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، یعنی بندہ بن کر زندگی گزارنا، عبادت کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا، بندہ بن کر زندگی گزارو، بڑا بن کر زندگی نہ کرو، بڑا تو اللہ ہی ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اپنی ہر شان صفات میں وہ بڑا ہے، اور ہم کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، اور انہوں نے ہماری ہر حاجت کو پورا کرنا اپنے ذمے لیا، بتایا کہ میرے سارے خزانے تمہارے لیے، میرے سارے خزانے تمہارے لیے، بہت سے خزانوں کو کھول دیے ہیں دنیا میں، اس کا نفع آ رہا ہے، اور بہت سی چیزیں اللہ نے بہت سی نعمتیں ابھی بند کر کے رکھی ہیں کہ وہ ایمان کی برکت سے آخرت میں دیں گے 100%، ابھی تو 1% ظاہر ہوئی ہے اور ابھی باقی ہیں، جب آخرت میں جائیں گے تو ان کے ایمان کی برکت سے 100% نعمتیں ان کو دیے جائیں گی، یہ بشارتیں ہیں، مجھے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے، اپنے آپ کو بندہ بن کر چلانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ سے مانگا کرو، دعا عبادت بھی ہے اور دعا حاجت بھی ہے، اللہ سے آخرت بھی مانگو، اللہ سے دنیا بھی مانگو، اللہ سے اچانک کی خیر مانگو، حدیث شریف میں اللہ سے اچانک کی خیر مانگو کہ مجھے اچانک خیر دے، آدمی کتنا خوش ہو جائے گا کہ اچانک کی خیر آ گئی، ہاں کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو، اور اللہ سے اچانک کی شر سے بچنے کی دعا مانگو کہ میرے اوپر کوئی شر کوئی بلا اچانک نہ آئے، لیکن خیر میرے اوپر اچانک آئے، ایسی تعلیم دی ہے دعاؤں میں، کیوں کہ آپ اپنی دعوت اور تبلیغ میں بھی نبی ہیں اور اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، اس لیے ہمارا تعلق اللہ سے بندگی کا ہونا چاہیے اور ہمارا تعلق اللہ کے نبی سے اتباع کا ہونا چاہیے، یہ دعوت ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق عبادت اور بندگی کا رکھو، اس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اصل ہے کہ عبادت کے لیے حیات دی ہے، عبادت کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور روزی کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے کہ روزی میں دوں گا۔ روزی کی ذمہ داری لی ہے اور حیات دی ہے اور عبادت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس لیے نبیوں کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا یہ موضوع اور مضمون اس کو خوب سمجھایا ہر زمانے میں، انسانوں کا ہر طبقہ اپنی زندگی کو سمجھے کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، کہ اس کی زندگی بندگی والی ہونی چاہیے، اس کی زندگی عبادت اور بندگی والی ہونی چاہیے۔ وہی اصل زندگی ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خورشندگی۔ کہ زندگی بندگی کے ساتھ ہے تو خوش ہو جائے گا بندہ، نتیجے میں کہ زندگی بندگی کے ساتھ ہے، اور زندگی بے بندگی ہے، زندگی میں عبادت نہیں ہے، کہ یہ شرمندہ پشیمان ہو جائے گا۔ ضابطہ ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی پابندگی خورشندگی، زندگی بندگی کے ساتھ عبادت کے ساتھ یہ اچھا انجام آئے گا، اچھا نتیجہ آئے گا، خوش ہو جائے گا، اور وہ خوشی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر زندگی میں یہ بات نہیں ہے تو ندامت اور پچھتاوا اتنا ہوگا کہ ہاتھ کاٹ کھائے گا، لیکن فائدہ کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، حسرت ہی حسرت ہوگی۔ کفر کے ساتھ حسرت ہے، ایمان کے ساتھ برکت اور بدلہ ہے، ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کفر کے ساتھ حسرت ہی حسرت ہے، پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، اور ایمان کے ساتھ بدلہ اور برکت ہے۔ ایمان کی وجہ سے بدلہ بھی دیا جائے گا، اور ایمان کی وجہ سے برکت بھی دی جائے گی۔ دنیا میں برکتیں دیں گے، اور برکت دے کر کے مسائل کو، مشکلات کو آسان کریں گے۔ اس لیے اللہ سے برکتیں مانگے، اللہ سے اپنی برکتیں مانگو کرو، آخر تک مانگو، موت میں بھی برکت مانگو، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ میرے موت میں برکت دے، موت کو تو آنا ہی آنا ہے، اسے تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے، موت کو تو آنا ہی آنا ہے، جہاں موت آئے گی کہ اللہ میری موت میں برکت ہے، کہ توبہ کے ساتھ موت ہو جاوے، اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ موت ہو جاوے، توبہ کے ساتھ موت ہو جاوے، کہ موت سے پہلے توبہ کر کے تیار ہو جاوے، اور اللہ سے اچھا گمان کرے کہ اللہ پر اس کو موت کے بعد اپنی رحمتوں میں لے جائے گا۔ گویا رحمت کا ایک 100واں حصہ یہاں ہے، یہ مثال، اور باقی حصے آخرت میں، ایمان کی وجہ سے یہ حصہ، اور وہ 100% رحمتیں ایمان کی وجہ سے دے گا۔ اس نے کہا کہ اچھا گمان رکھو اپنے اللہ سے، اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا تھا، اے جابر، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے خدا کے ساتھ اچھا ہو، میرا اللہ میرے ساتھ مہربانی کرے گا، رحم کرے گا، مغفرت کرے گا۔ جی ہاں، جس نے عمل کی توفیق دی مجھ کو، اپنی توفیق سے میں مجھ سے عمل کرایا ہے، تو اللہ پھر جو عمل کرایا ہے اس کا بدلہ بھی دے گا۔ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو، یہ تعلیم دی ہے، جس جیسا گمان ہوگا ویسا اللہ معاملہ کرے گا۔ اس لیے اللہ سے اچھا گمان بھی کرنا ہے، اور اللہ کو اپنی زندگی کی اچھی کارگزاری بھی دکھانی ہے، کہ اللہ ہمارے عملوں کو دیکھیں گے تو اپنے عملوں کی زندگی کی اچھی دکھانی، اپنے آپ کو سنت کا، شریعت کا پابند بنانا ہے۔ یہ ساری محنت اسی کے لیے ہے
کہ ہم زندگی میں سنتوں کے شریعتوں کے پابند بن جائیں. اسی لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ زندگی سنت